آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی نیا سال تمام عالم اسلام بالخصوص سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو خوب مبارک ہو۔ 1445 ہجری آج سے شروع ہو گئی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پورے سال ہم سب کو اس مبارک اور معظم مہینے کی برکت سے خوشیاں نصیب فرمائے، گناہوں سے بچائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین اور شہیدان کرب و بلا سے پکی سچی محبت، الفت، پیار ہم سب کو عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین حضرات، چاند کی پہلی تاریخ ہوئی اور ان تاریخوں میں فاتحہ بھی دلائی جاتی ہیں، ان تاریخوں میں سبیل بھی لگایا جاتا ہے، ان تاریخوں میں غریبوں کو کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ جو شخص شہید ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے، وہ اس کے ہر گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ہر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جو راہ خدا میں قتل کیا جائے۔ حدیث پاک سماعت کیجئے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قال القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے، درود پاک پڑھ کر سنائیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں گے تو دل باغ ہو جائے گا، لہذا ہماری پوری بات کو سنیے اور اس کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے، کیونکہ یہ دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، کوئی لفاظی نہیں، نیتا گردی کی بات نہیں، دنیا داری کی بات نہیں، بلکہ شہیدوں کی بات چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول دان غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا یکفر کل شیء الا الدین، ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے سوائے قرض کے، یعنی قرض کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، شہادت بہت بلند چیز ہے، شہادت بڑے خوش نصیب شخص کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے آئے لوگوں شہیدوں کے مرتبے کو پہچانو، ان کی عظمت کو پہچانو، کیونکہ شہید زندہ ہیں، شہید مرتے نہیں، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ قرآن پاک دوسرا پارہ سورہ بقرہ۔ آپ نے سن لیا حدیث پاک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا راہ خدا میں قتل کیا جانا، اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔
کیونکہ شہید زندہ ہے، ان کا مرتبہ بلند ہے، ان کا مرتبہ عظیم ہے، لیکن ہر شخص ان کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتا، ان کے درجے کو نہیں جان سکتا، کیونکہ بروز قیامت جب ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، سامعین مناظر حضرات، اور اس پر صبر کرنے والے کو، تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزاری ہوگی اور صبر کرنے والا سامنے ہوگا، تو جو انعام دیا جائے گا شہید پر صبر کرنے والے کو، پریشانی پر صبر کرنے والے کو، تو عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے کہیں گے کاش کہ ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا تھا، ہمارے جسم کو چھلنی کر دیا تھا۔ اے لوگو، یہ صبر کرنے والے کا انجام ہے جس نے پریشانیوں پر صبر کیا، اپنے شہداء پر صبر کیا، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان پر صبر کیا، تو ان کو ایسے ایسے انعامات ملیں گے کہ جو عیش آرام کی زندگی گزارتے تھے، محلات میں رہتے تھے، اور وہ دنیا کی عیش میں پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جب اس انعام کو دیکھیں گے، اس انعام کو دیکھیں گے جو اللہ کی طرف سے ملے گا صبر پر، شہداء کے صبر پر، دنیا کی پریشانیوں کے صبر پر، دنیا کی آزمائش کے صبر پر، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے جسم کو کاٹ دیا تھا، ہمارے جسم کو چھلنی کر دیا تھا، لیکن ہمیں یہ نام ملتا، لیکن حضرات وہاں پر کفِ افسوس ملنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، صرف کفِ افسوس تو مل سکتا، انسان افسوس تو کر سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے لوگوں، ان شہیدوں کے مرتبے کو پہچانو، اور جنہوں نے ان پر صبر کیا ان کے مرتبے کو بھی پہچانو، کیونکہ شہید مرتے نہیں بلکہ شہید زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، بالخصوص وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان حق ہے۔ اللہ نے فرمایا جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید مرتے نہیں، شہید کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، آقا نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں سوائے دین اور قرضے کے۔ لہٰذا ہمارا اس حدیث پاک پر بھی ایمان ہے، عقیدہ ہے، قرآن پر بھی عقیدہ ہے، کیونکہ اگر ذرا سا کسی میں بھی شک کیا تو ایمان چلا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اٹل ہے۔ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن فرمان خدا اور فرمان رسول نہیں بدل سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہیں، بل احیاء، کیا ہیں؟ شہید زندہ ہیں، شہید مرتے نہیں، اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی یہی ہے کہ شہید کے تمام گناہ مٹا دی جاتے ہیں اور شہید زندہ ہے۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمان رسول سنا، فرمان خدا سنا، اس پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا اس مہینے کی عزت کیجئے، بالخصوص ان 10 دنوں کی عزت کیجئے، کیونکہ امام حسین نے ان 10 دنوں میں سفر کیا، ان دنوں میں جام شہادت نوش کیا، دھوکے سے بلایا گیا، بلانے کے بعد بیعت کا کہا گیا، بیعت نہیں کی، واپس جانے کے لیے کہا، ظالموں نے واپس بھی نہیں جانے دیا، بلکہ دھوکے سے بلایا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جوانوں کو شہید کیا، حتیٰ کہ امام حسین کو بھی شہید کر دیا۔ لہذا امام حسین نے شہادت کو قبول کیا، لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قبول نہ کیا، کیونکہ امام حسین ظالم کے سامنے جھک جاتے
تو اسلام مٹ جاتا، شریعت مٹ جاتی، لیکن امام حسین نے اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا۔ جو چیز خون سے جس کی آبیاری ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی یاد رہتی ہے۔ لہذا امام حسین نے اس دین کی بقا کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش فرما لیا۔ لہذا امام حسین سے محبت کرنے والوں ہم نے بتایا تھا کہ شہید کے لیے 6 قسم کے انعامات ہیں۔ کل کے بیان میں ہم نے بتایا کہ شہید کے لیے 6 قسم کے انعامات ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کو بخش دیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت میں محفوظ دکھایا جائے گا، اور یہی بتایا تھا کہ عذاب قبر سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ کل کے بیان میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے سر پر وقار کا، عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ یہ بھی انعام اس کو ملے گا کہ اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ کس کو؟ شہید کو دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس شہید کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ لہذا کل کے بیان میں ہم نے یہ آپ کو سب بتا دیا تھا۔ اے لوگوں، شہید کے لیے انعامات ہیں، اس لیے شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید مرتے نہیں۔ اے لوگوں، جب شہیدوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے تو ان کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں، ہمیں بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اصال کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سبیل لگانا چاہیے، غریب و یتیم و مسکینوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور خرچ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے جس طرح سے سنی صحیح عقیدہ کرتے ہیں، نہ کہ شیعہ کہ ماتم بازی، ڈھول بازے، میلہ ٹھیلا وغیرہ اور مروجہ تعزیہ داری، یہ سب ناجائز ہیں، سنیوں کے کام نہیں ہیں۔ ڈھول باجے، تعزیہ داری، کیونکہ تعزیہ داری کی توڑ پھوڑ اور اس کو دفنانا یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں۔ لہذا فضول خرچی میں اپنے مال کو خرچ نہ کیجیے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اس لیے فضول خرچی سے بچیے، یتیموں کا حق ان تک پہنچائیے، بیواؤں کا حق ان تک پہنچائیے، غریب بچوں کی شادی کرائیے، لنگر کیجیے، غریبوں کے لیے کپڑے پہنائیے، غریبوں کو غریبوں کی شادی کرائیے۔ پڑوس میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو اپنے مال کے ذریعے دور کیجیے، مال سے بھی اور اپنے محنت کے اعتبار سے بھی پریشانی دور کیجیے۔ جتنا ہو سکے اس مہینے میں روزے رکھیے، روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لہٰذا اگلے بیان میں ہم روزے کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس بیان میں ہم آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ شہیدوں نے اس پرچم اسلام کے لیے اپنے خون کو خون سے رنگا ہے، اپنے خون سے رنگا ہے، جام شہادت نوش کیا ہے پرچم اسلام کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے۔ لہٰذا حسب برائی سے بچیے، اتنا ہو سکے روزہ رکھیے، کیونکہ یہ مہینہ امام حسین کی یاد کا ہے، امام حسین کے نام پر خرچ کرنے کا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ داری ہم نے کی تو یہی خرچ ہے، فضول خرچی 10-5 ہزار روپے، 20 ہزار روپے، 50 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے اس میں لگانے کے بعد اس کو توڑ پھوڑ، اس کو دفنانا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لہٰذا ہاں پیسہ خرچ کیجئے امام حسین کے نام پر، تو جو ہم نے طریقے بتائے، بیواؤں پر، غریب بچیوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کیجئے، بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرائیے، امام حسین کے نام پر سبیل کیجئے، لنگر لگائیے ان کے نام پر، جو بھی گنجائش ہو سکے کھانا تیار کیجئے اور کرائیے، اور اس کو
غریبوں کو کھلائیے، خود بھی کھائیے، اپنے پیسوں کو اچھے طریقے پر استعمال، اچھی جگہ پر استعمال کرنے کی کوشش کیجیے، اور جو فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں ان کو فضول خرچی سے بچائیے۔ لہٰذا امام حسین کے ماننے والوں نوجوان بچوں، تم ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو تعزیہ داری منا کر تم یزیدیوں کے طریقے کو اپنا رہے ہو، شیعوں کے طریقے کو اپنا رہے ہو، اس طریقے سے بچو، آنے والی نسلوں کو بچاؤ، ورنہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ کیونکہ نوجوانوں، تم تو یہ ڈھول بازی تعزیہ داری کر کے گزر جاتے ہو، پورے سال سنیوں کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، سنی مولاناؤں کو جواب دینا پڑتا ہے، بڑے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے، تم نے تو یہ کام کر لیا۔ لہٰذا امام حسین ہمارے ڈھول سے خوش نہیں ہوں گے، ہمارے تعزیے سے خوش نہیں ہوں گے، ہمارے ناچنے گانے سے خوش نہیں ہوں گے، نوجوان لڑکیوں کے تعزیوں پر گھومنے سے خوش نہیں ہوں گے، بے حیائی سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ امام حسین خوش ہوں گے۔ تو جو ان کے نام پر خرچ کیا جائے گا، غریب بیٹیوں کی شادی کی جائے گی، غریب بچوں کی شادی کرائی جائے گی، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر جو خرچ کیا جائے گا، اس سے امام حسین کی روح کو سکون ملے گا۔ اس لیے امام حسین کو ناراض نہ کرو، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، بلکہ رضا الہی، رضا خدا، رضا بزرگ کے کام کرو، تاکہ دنیا میں بھی آرام حاصل ہو اور قبر کے اندر بھی آرام حاصل ہو۔ لہٰذا کیونکہ شہید جو راہ خدا میں قتل کیا جائے وہ زندہ ہے، اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ہر گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے۔